اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مطلب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حجرے میں سویا ہوا تھا اور سوتے وقت میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو مجھے راستے میں ایک کاہن نے دیکھا۔ میں کانپ رہا تھا، میرے سر کے بال میرے کاندھوں پر پڑے ہوئے ہل رہے تھے۔ حضرت ابو مطلب فرماتے ہیں کہ اس کاہن نے مجھے دیکھ کر مجھے آواز دی کہ اے بزرگ عرب، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے؟ حضرت ابو مطلب اس کاہن کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، ہاں میں رات کو سویا ہوا تھا۔ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت میری پشت سے باہر نکلتا ہے اور اس قدر بڑا کہ آسمان تک بلند ہو گیا۔ اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں جا پہنچی اور اس درخت سے ایک نور نکلا جو سورج کے نور سے 70 گنا زیادہ تھا، اور عرب و عجم اس درخت کو سجدہ کر رہے تھے۔ اس کا نور اور اس کی بلندی ہر آن بڑھتی جاتی تھی۔ قریش کی ایک جماعت چاہتی تھی کہ اس درخت کو کاٹ دے، اکھاڑ باہر پھینکے، لیکن قریش کی وہ جماعت جب اس درخت کے پاس جانا چاہتے تھے، ایک نوجوان نہایت پاکیزہ صورت، عمدہ لباس پہنے ہوئے ان قریش کے جماعتوں کو پکڑتا، ان کی پشت توڑ دیتا اور ان کی آنکھیں نکال دیتا۔ حضرت ابو مطلب فرماتے ہیں کہ میں اس کی ایک شاخ کو توڑنے کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہوں تو اس نوجوان نے مجھے آواز دی کہ اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے۔ ابو مطلب نے فرمایا کہ درخت تو میرا ہے اور میرا ہی اس میں حصہ نہیں۔ اس نوجوان نے کہا، اس میں ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس درخت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر میں خوف زدہ ہو کر بیدار ہو گیا۔ جب اس کاہن نے یہ خواب سنا تو اس کاہن کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس کاہن نے ابو مطلب سے کہا، اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق اور مغرب کا مالک ہوگا اور پیغمبر ہوگا۔ اس کاہن نے جناب عبد المطلب کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابو مطلب، دعا کرو کہ وہ لڑکا جو شاخ کو لوگوں سے بچا رہا تھا وہ تم ہو۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جناب عبد المطلب کی پشت سے وہ درخت نکل آیا۔ اس درخت کا نام ابو القاسم امین صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا تھا کہ ہر طرف اجالا ہو گیا، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر طرف آپ کے چرچے ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لوگ دور دور سے آپ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے پاس آیا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب ہمیشہ جناب عبد المطلب کا یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا کی قسم وہ درخت ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔